دنیا میں الفاظوں سے بہترین علاج اور کہیں نہیں کیا جا سکتا. ساری کی ساری دوائیاں وہاں ماند پڑ جاتی ہیں جہاں آپ کے پاس اچھے اور خوبصورت الفاظ ہو اور آپ کسی کا علاج الفاظ سے کر رہے ہوں. اچھا اس میں بہت ساری دیکھیں ہماری مینٹل النس بھی آ جاتی ہیں, مینٹل ڈس آرڈرس بھی آ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کیونکہ کسی بھی قسم کے مینٹل اگر ڈس آرڈر میں موجود ہیں, ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی پرابلم ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں, جس کا ری ایکشن جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے. لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, تربیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, ان کے اپنے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے. شوگر پیشنٹس ہیں, اپنی صحت سے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو آلریڈی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے, تو وہ ان کا بھی جو ایک ریاکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا, ان کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا. ہاں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو وہی بتایا کہ فزیکلی اور مینٹلی اگر آپ بیمار بھی ہیں تو بھی آپ کے بیہیویئر پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو اگر آپ تندرست ہیں یا آپ بیمار ہیں, کسی بھی صورت میں آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ کو سامنے والے کو جواب دینا ہے, لیکن محبت کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اور اسے یہ سکھانا ہے, اسے یہ بتانا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. دوسروں کو صحیح غلط ثابت کرنا انہیں آتا ہے, لیکن خود کو صحیح ثابت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ بات اتنی ہی کلیئر ہونی چاہیے جتنی وہ روزے محشر کی طرح یہ آیا ہے کہ ہم سب نے جو ہے وہ مر جانا ہے اور ہم نے اللہ کے آگے اس کے حضور جو ہے وہ جانا ہے اور وہاں پہ ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے. یہ بیہیویئرز بھی جو ہے وہ آپ کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کا اچھا بیہیویئر بھی آپ کا ایک اچھا عمل ہے. آپ کو پتہ ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے, یعنی آپ کسی مسلمان دوسرے بھائی یا بہن کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کریں, اس کی تذلیل نہ کریں, اس کو رسوا نہ کریں, اس کی بات کو چار بندوں میں بیٹھ کر عیاں نہ کریں, یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اسے بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہر ریلیشن شپ کے لیے ہے, یہ صرف کسی ایک بندے یا بندی کے لیے نہیں ہے, ہر ریلیشن شپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ دوسرے شخص کی تذلیل نہیں کر سکتے. آپ کو اسلام اجازت نہیں دے رہا. اگر آپ کی کوئی تذلیل کر رہا ہے تو اگلا بندہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا نا, وہ بھی جواب دے گا. تو ریئیکٹ تو وہ بھی کرتا ہے, اور ہم لوگوں کو رسپونڈ کرنا بالکل نہیں آتا, ہم فوراً ریئیکٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں نا کہ آپ کا رویہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. آپ کا ایک غلط رویہ بھی آپ کی زندگی بدل دیتا ہے, اور آپ کا ایک صحیح رویہ بھی آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کی تذلیل کر رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے, آپ کا دشمن بنا ہوا ہے, آپ کو وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے, اچھا جی وہ یہ چاہتا ہے, تو آپ کا اس کے حوالے سے جو ہے وہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ خاموشی. کیا کہیں گی؟ اگر آپ خاموش رہیں گی تو آپ امن میں رہیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں گی تو آپ تو آپ نے تو اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا, آپ تو اس کے حوالے ہو گئے. اسے سمجھ آ گئی کہ یار میری پاور ہے, اس نے مجھے جواب دیا ہے, اس نے مجھے آگے سے رسپونڈ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بہت بڑی توپ ہوں, اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے ساری باتیں کی اب یہ کلیئر کر رہا ہے. دیکھیں کب تک آپ جھاڑو بنے رہیں گے, صفائیاں پیش کرتے رہیں کہ جی اس کو بھی صفائی دو, اس کو بھی صفائی دو, میں صحیح ہوں, اس کو بھی صفائی دو. جس نے آپ کو صحیح سمجھنا ہے وہ سمجھے, جس نے آپ کو غلط سمجھنا ہے وہ بھی سمجھے. آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ صحیح ہیں تو لوگوں کی زبان پر اللہ خود بخود یہ بات عام کر دے گا کہ آپ صحیح ہیں. آپ کا عمل صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو غلط نہیں کہہ سکتے. آپ جب غلط بات کریں گے تو لوگ آپ کو غلط کہیں گے. تو اس لیے آپ کو بات کو سوچ سمجھ کے ناپ تول کر کرنا ہے. اور ریلیشن شپ کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ جب رسپونڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اچھائی کے ساتھ یا پھر خاموشی کے ساتھ. دو ہی صورتیں ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں ہے.